اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے سورۃ الاخلاص کے فضائل کے حوالے سے۔ آخر تک لازمی سنیے گا، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے کرم سبسکرائب اور لائک دونوں کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، جس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنی نبی پاک پر درود نہ بھیجے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، تو سن لو، یہی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل اللہ احد پڑھتے سنا تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان و بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ اپنی اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ آخر میں قل اللہ احد پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاتم المرسلین
رحمت للعالمین، شفیع مذنبین، انیس الغاربین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صدیق الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے